سوچا تھا کہ چونکہ خواتین کی تعلیم کی تحریک ہے تو میں امید کرتا ہوں شاید کہ سرزمین روٹا میں، چونکہ پچھلے دنوں میں ایک تماشا یہاں آیا تھا، میں پٹنے میں تھا اور مجھے ڈانٹنی پڑی پرشاسن کے لوگوں کو. سنا تھا کہ روٹا کا پورا میدان خواتین سے بھر گیا تھا. کیا شرفا کی بیٹیاں، کیا نیک لوگوں کی بیٹیاں، اور ڈانٹنی پڑی اور تماشا بند بھی ہوا. پھر کوشش کی لوگوں نے تو خواتین کی بڑی بھیڑ تھی. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ بھیڑ آج بھی یہاں ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سچے راہوں پہ چلنا، اچھے راہوں پہ چلنا سب کو نصیب نہیں ہوتا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے. آدم اور حوا کی جوڑی ہے. آسمان بنایا تو زمین بھی بنائی. دن کو گرم گولے کا سورج بنایا تو رات کو خوبصورت اور ٹھنڈا چاند بھی بنایا. اللہ نے سب کا جوڑا پیدا کیا ہے. اس میں سے کوئی ایک جوڑا غائب ہو جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. سورج نکلے اور رات نہ ہو تو انسان اپنی تکان کو دور نہیں کر سکے. اور اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو بچہ یتیم کہلاتا ہے، اور ماں کا سایہ اٹھ جائے تو بچے کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے. انسانی نظام کو اور قدرت کے اس نظام کو جوڑے کی بڑی اہمیت ہے. جیسا کہ مولانا نے ابھی اپنی تقریر میں سنائی اور ہم کو اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کی بہت ساری قومیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ اپنی مذہبی کتابوں کو نزول آسمانی سمجھتے ہیں. رگ وید، یتھر وید، شام وید، انجیل، توریت، زبور کے بارے میں تو ہمارا بھی یقین ہے، لیکن میرے محدود مطالعے کے مطابق، علماء کی بصیرت افروز گفتگو کے مطابق، اب تک کوئی خبر ہمیں نہیں مل سکی ہے کہ کسی کتاب کے نزول کا آغاز اقرا سے ہوا. یہ قرآن کا فضل ہے کہ قرآن کریم کا نزول اقرا سے ہوا. نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز کے حکم سے نہیں ہوا. اللہ کو اپنے دین کی سربلندی اور دنیا میں نظام عدل و انصاف کے قیام کے لیے جد و جہد، جہاد بہت پسندیدہ ہے، اس سے نہیں ہوا. زکوٰۃ کے فریضے پر جو پالنے میں بھی تھے، حضرت عیسیٰ تو کہا کہ میں زکوٰۃ کے بارے میں اس کو بھی دعوت دے رہے تھے، زکوٰۃ سے نہیں ہوا، اقرا سے ہوا. اور پھر کس پر ہوا؟ نزول اقرا کس پر ہوا؟ امی نبی پر ہوا. جبرائیل امین نے کہا پڑھیے، تو کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت جبرائیل امین نے جب پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بار بار 3 بار یہ واقعہ ہوا اور آپ گھبرا گئے اور آپ کو پڑھایا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. آج جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں تباہی اور بربادی ہے، اس لیے کہ ہم ناخواندہ ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ کم پڑھے لکھے ہیں. مجھے معاف کیجئے اور کہہ لینے دیجئے کہ اس سماج کی بربادی کی وجہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اکبر الہ آبادی صاحب بڑی نصیحت کرتے تھے، تو ان کا ایک بڑا شعر ہے مشہور، مزاحیہ: حامدہ چمکی نہ تھی جب انگلش سے بیگانہ تھی، اب وہ شمع محفل ہے کبھی خاتون خانہ تھی. آج جس تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں، تو جو بیٹیاں پڑھ لکھ لیتی ہیں تو غریب کے ہاں دولت آ جائے تو میاں صاحب سے زیادہ اترا ہے. تو یہ ناخواندہ برسوں کی رہنے والی عورتیں جو 2 جملہ پڑھ لیتی ہیں، بہت ساری بیٹیاں ہماری، چونکہ نانی ان پڑھ، خالہ ان پڑھ، مامی ان پڑھ، ماں ان پڑھ، 2 جملہ کیا پڑھ لیا غلط سلط، ایسی اتراتی ہیں کہ اب ان کے سر سے دوپٹہ غائب، ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ اب شرم و حیا کا اپنا دوپٹہ بیچ ڈالی ہے. اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دیندار لوگوں نے بھی اپنی نیم تعلیم یافتہ بیٹیوں کو اتنا نمونہ بنا لیا ہے
کہ آج جتنی بے شرمی اور بے حیائی پڑھی لکھی یا پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ صاحب تعلیمی میدان میں کام ہونا چاہیے, یقیناً ہونا چاہیے. میں بدنام ہوں بولنے کے لیے, لیکن میں اس بدنامی کی پرواہ نہیں کرتا. چونکہ بچہ پیدا ہوگا نہیں روتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے, اپنا درد بھول جاتی ہے بچہ نہیں روتا ہے. اللہ نے جانوروں سے ممتاز انسان کو نطق اور گویائی سے کیا ہے. انسان اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اپنے وصف کے ساتھ بیان کیا, الرحمن علم القرآن. خدا نے اپنی صفت کے ساتھ قرآن کا تذکرہ کیا. خلق الانسان علمہ البیان, انسان کے ساتھ اس کے صفت بیانیہ کا تذکرہ ہوا. تو انسان تو بولی سے ہی جانوروں سے ممتاز ہے. اس بولی میں پاکیزگی, اس بولی میں علمیت, اس بولی میں افادیت بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جو برتری عطا فرمائی تھی فرشتوں پر, علم کے بدولت برتری فرمائی. اور آپ دیکھیں گے ایک قافلہ چلا, نبیوں کا, پیغمبروں کا, صحیفوں کا سلسلہ چلا, اور آخری کری حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو کانپتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کو لوٹے تو کسی مرد نے نہیں بلکہ سہارا ہدمہ حضرت خدیجہ نے دیا تھا, جو صرف کوئی ان پڑھ عورت نہیں تھی بلکہ ہماری ماں اس وقت کی معروف تاجرہ تھی, جو بین الاقوامی تاجرہ تھی. عورت کا رول انسانی سماج میں بڑا اہم ہے. آپ کو اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو صحابی رسول, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث اگر یاد تھی تو ماں عائشہ تھی. اور اماں عائشہ ایسی تعلیم یافتہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے علم دریافت کرنے کے لیے آتے تھے. علم کی اہمیت اسلام میں ایسی رہی کہ آپ نے مدینہ کی مسجد بھی قائم کی اور صفہ کا چبوترا بھی قائم کیا. اور میں آج اس بات کو کہنے پر حق بجانب ہوں کہ ہماری مسجدیں آج خوبصورت تو بن گئی ہیں, آباد ہیں بھی, لیکن اپنے روح کے اعتبار سے آباد نہیں ہے. چونکہ اصل آبادی کی نسبت تو صفے کے چبوترے سے تھی. جب تک مکتب آباد نہیں ہوگا تب تک مسجدیں صحیح طور پر آباد نہیں ہو سکتی. مکتب دراصل بچوں کی بنیاد ہے. ماں کے دودھ کے قطروں کے ساتھ ان کے حلق میں اسلام کی اور ایمان کی گھٹی پلائی جائے, اس کے لیے ہماری عورتوں کو تعلیم یافتہ ہونا ازحد ضروری ہے. لیکن افسوس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغلیہ دور سلطنت میں دلی میں کنیزائیں بھی, باندیاں بھی قرآن کی حافظہ ہوا کرتی تھی, اور 1000 ماڈرن مدرسے چلتے تھے. وہاں کے پڑھنے والے اور وہاں کی پڑھنے والیاں سپہ سالار بھی بنتے تھے, طب کا کام بھی کرتے تھے, جراحی کا کام بھی کرتے تھے, منصف بھی ہوتے تھے, اور تعلیم میں فرق نہیں تھا. یہ دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم. ہمارے محبوب علماء یہاں پر ہیں اور میں تازہ دم علماء کو دیکھ رہا ہوں جو اس وقت اس علاقے میں تعلیمی تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 2 فتنے نے مسلمانان ہند کو یا بر صغیر کو یا بلکہ کہیے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی بڑا نقصان پہنچایا. ایک فتنہ یہ ہے کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے, اور دوسرا فتنہ یہ ہے کہ دینی علوم الگ ہے اور دنیاوی علوم الگ ہے. اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس کا مفہوم کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا فرض ہے مسلمانوں پر. اور یقین ہے کہ عورت مرد سب مسلمان ہیں. ابھی 2008 میں ہندوستانی حکومت نے رائٹ آف ایجوکیشن کا بل پاس کیا, یعنی پڑھنے کا حق ہے. تو بھائی حق تو اپنا ہم معاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن فرض کی ادائیگی لازمی ہے. اور اسلام نے کیا کیا ہے؟ علم کو فرض قرار دیا ہے. اس لیے کہ دوسری مذاہب کو دیکھیں گے آپ, ان کے عبادت کا وقت آئے تو سنگ بجا دیتے, عبادت کا وقت آئے تو گھنٹا بجا دیتے, جنگلوں میں عبادت کا وقت آئے تو لکڑیاں جلا کر
وہ روشنی پھیلا دیتے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے ہر قدم پر علمی قدم ہے. نماز کے لیے ہے تو با مقصد پاکیزہ کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ بامانہ الفاظ آپ کے ہیں. آپ کی شروعات ہی دعوت ہی تعلیم سے ہوتی ہے. بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو تو کان میں اس کے اذان اور اقامت کہنے کا رواج ہے آپ کے یہاں. تو آپ تو علمی قوم ہے، اور مچھلی کو تیرنے کے لیے کوئی سکھائے تو کتنے صدمے کی بات ہوگی. اور مسلمانوں کے درمیان میں تعلیمی تحریک کی بات کہی جا رہی ہے تو ہمارے لیے شرم سے ڈوب کر مرنے کی بات ہے. جب ملک غلام، آپ کو بتا دیں کہ غلامی کے بعد 1931 وغیرہ کی مردم شماری ہوئی تھی تو برہمنوں سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمان تھا. 16% لوگ تعلیم یافتہ تھے برہمن، اور 27% تعلیم یافتہ تھے مسلمان. اور وہ مسلمان آج کہاں جا چکا ہے؟ چونکہ مغلیہ دور میں مکاتب کی سرپرستی حکومت وقت کرتی تھی، اور جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور انگریزوں کے ہاتھ میں قیادت آ گئی تو انگریزوں نے مسلمانوں کے مدرسے چن چن کر برباد کر دیے. اس وقت کے ہمارے علماء نے ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے دین اور عقیدے کی تحفظ کے لیے ایک مخصوص ادارے قائم کیے کہ ابھی کا موسم ہے، ابھی کم از کم دنیا تو نکل گئی ہے، اور یہ لوگ جس طرح سے تحریک چلا رہے ہیں مشنریز کے ذریعے سے تو ہمارے بچوں کا دین بھی نکل جائے گا. انگریزوں نے ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر لاہور میں، ڈھاکہ میں، دلی میں جو کالجز قائم کیے، وہاں پر کئی ہندو نوجوان عیسائی ہو گئے. مسلمان بھی پہل کر رہے تھے تو اس وقت کے ہمارے علماء نے اس وقت ادارے قائم کیے، خانقاہوں کو آباد کیا تاکہ ہم اس کے ایمان کی حفاظت کریں. لیکن ملک آزاد ہو گیا تو اس آزاد ملک میں بھی تو آپ کو حصہ لینا تھا، لیکن اس آزاد ملک کے جو نظام تعلیم تھا اس سے آپ برکوسوں دور تھے. یہی کام راجہ رام موہن رائے نے ماڈرن ایجوکیشن کا کام 1815-17 سے کر دیا تھا، اور ان کے بہت دیر بعد سر سید علی رحمٰ نے 1875 میں شروع کیا. اور اس وقت بھی لوگوں نے کفر کے فتوے دیے ان کو. اور انگریزی پڑھنا جس کی تلقین ابھی ہمارے ایک عالم دین نے انگریزی میں گفتگو کی عمدہ، اور ایک زمانہ تھا کہ انگریزی پڑھنے کو لوگ سمجھتا تھا کہ بیہودگی کی تعلیم ہے. یہ دراصل فتنہ ہے لوگوں کی کم علمی کا. اللہ کے رسول نے تو اپنے صحابہ کو دوسری قوم کی زبان سکھائی دعوت کے لیے. آپ تو ایک دائی قوم ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ تو پورے دنیا کے انسانوں کے لیے آپ ہیں بھلائی کا پیغامبر. تو ایک ڈاکٹر جب اپنے بیمار کی زبان نہیں سمجھے گا تو کھاک دوائی دے گا. تو آپ کو دعوت حق پیش کرنی ہے. آپ کو بنگلہ جاننا، سنسکرت جاننا، انگریزی جاننا، ملیالم جاننا آپ کے لیے ازہد لازمی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور ساری زبان اللہ کی زبان ہے. میرے بھائیوں، دیر بہت ہو گئی ہے اور ہم لوگوں نے بھی کام شروع کیا ہے. ہر چند کے ہمارے جلسوں میں ایک پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں دیکھو کیسی ماں تھی. بچے کو کہی تھی کہ بیٹا مصیبت میں بھی جھوٹ مت بولنا. ڈاکو نے قافلہ کو لوٹ لیا، بچہ تھا، بچے کی طرف تو ڈاکو کی نظر بھی نہیں تھی. کہا تمہارے پاس کیا ہے نکال. کہا کہ میرے پاس تو 40 اشرفیاں ہیں. کہا 40 اشرفیاں مذاق کرتا ہے. کہا کہ آپ نے پوچھ لیا تو بتا رہا ہوں. کہا کہ کہاں ہے تیرے پیسے. کہا کہ آستینوں میں ہے. اور ڈاکو نے دیکھا تو واقعاً سچ پایا. کہا کہ بیٹا ہم نے تو مزاحن تم کو کہا تھا، تم معصوم فرشتے، تم چپ بھی رہتے تو تمہارا کچھ نہیں ہوتا، اشرفیاں بچ جاتی. کہا میری اماں نے کہا ہے کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، میں اپنی ماں کی بات کو کیسے کاٹ سکتا ہوں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس بچے کے سادہ عمل نے ڈاکوؤں کو ڈاکہ جنی پر توبہ کرنے پر مجبور کر دیا. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، اگر کوئی پیسہ پاتا ہے یا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ آ گیا ہے جس سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو آپ بیانہ لے لیے ہیں، کسی کو بات کر لیے ہیں، تو وہ بچہ جس کو آپ نے رات کو سبق پڑھایا تھا بیٹا سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنا والا شیطان کا پیروکار ہے، اس بچے کو کہتے ہیں کہ جارے بابو باہر جا کہہ دے کہ مور باپ فروت نہیں چھے. ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو وہ بچہ دیکھتا ہے کہ ابا گھر میں ہے
اور ابا امی دونوں کہہ رہے ہیں کہ جا کے کہہ دو کہ باہر میں ابا نہیں ہے، تو ایسے جھوٹے اور دروغ گو لوگوں کے گود میں پلنے والے بچے کیسے ہوں گے؟